खाना तो खत्म हो गया है पुप्पो। आयशा अभी सारे घर के काम करके फारिग हुई थी और वो बेचारी सुबह पहले स्कूल पढ़ाने गई थी और 2 बजे वहां से आते ही घर के कामों में लगी हुई थी और अब रात के 12 बज रहे थे। उसने सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ था। हाँ तो और बनाओ, मेरी बेटी सारा दिन की थकी हुई आई है, क्या वो भूखी सोएगी? तुमने सारा दिन क्या किया है? बस आराम करवा लो और खाना ठुसवा लो। जरा सा काम कह दो तो नाजुक मिजाज ही याद आ जाती है। ज़ारा बेगम ने हकारत से कहा था। ऐसी बात नहीं है बुप्पो, मैं अभी बना देती हूँ, आप उससे पूछ लें कि वो क्या खाएगी। ऐसा करो, उसके लिए वेज चिकन सैंडविच बना लो और साथ में चाय बनाकर दोनों चीजें उसके कमरे में दे आना। जी। ये कहते ही आयशा ने अपने कदम फ्रीजर की तरफ लिए थे जहां उसने चिकन और सब्जियां बॉईल करके रखी थी पहले से ही, ताकि समोसों को कल रेडी कर ले, क्योंकि पुप्पो ने कहा था कि कुछ लोग आएंगे तो वो हर चीज घर में पहले से तैयार करके रखे। उसे सैंडविच का मिक्सर बनाते हुए और फ्राई करते हुए 1 घंटा लग गया था। उसने साथ चाय भी तैयार कर ली थी। वो अनाबिया के कमरे में ट्रे लेकर गई थी। अनाबिया, ये पुप्पो ने कहा है। वो अभी बोल ही रही थी जब अनाबिया ने अपना मोबाइल बंद करते साइड पर रखा। तुम्हें तमीज नहीं है किसी के कमरे में आने की? अनाबिया ने गुस्सा करते हुए कहा। हो ना, ब्लडी जाहिल गवार। वो मैं बस तुम्हें ये खाना देने आई थी, मुझे पुप्पो ने ऐसा करने का कहा था। आयशा ने आंसुओं पर जब्त करते कप कपाते हुए लहजे में कहा था। नहीं खाना ये ऑयल में लुथड़ा हुआ खाना, दफा हो जाओ। ये ट्रे लेकर सारा मूड गारत करके रख दिया। ये कहते ही अनाबिया ने दोबारा से अपना फोन उठाया था। हाँ बोलो हनी, क्या हुआ? मूड क्यों खराब कर लिया? अभी तो फ्रेश था, मोबाइल पर दूसरी तरफ से कहा गया। पता तो है तुम्हें, आजकल के सर्वेंट का 2 मिनट में मूड बर्बाद करके रख देते हैं। अब यहाँ ही खड़ी रहोगी या जाओगी भी? अनाबिया ने गुस्से में कहा था। अनाबिया के कहते ही आयशा ट्रे पकड़कर बाहर निकली और जो इतनी देर से अपने आंसुओं पर जब्त किया हुआ था वो अब जाकर छूटा था। ये प्रिंसेस रो क्यों रही है? अनस जो अभी घर में दाखिल हुआ था आयशा को रोता हुआ देखकर उसके पास आया। नहीं, मैं रो नहीं रही, बस वो ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया था, आयशा ने आंखें साफ करते हुए कहा। अनाबिया ने फिर से कुछ कहा है? आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं अनस, उसने कुछ नहीं कहा, आयशा ने रोकते हुए कहा था। अनस आयशा से 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी वो आयशा के लिए अपने दिल में खास जज्बा रखता था। ज़ारा बेगम और फर्रुख जतोई 2 बहन भाई थे। ज़ारा बेगम फर्रुख से बड़ी थी। जब उनके शौहर ने दूसरी शादी की थी तो वो लड़कर फर्रुख साहब के घर पर आ गई थी। इस टाइम उनके 2 बच्चे थे, अनाबिया जो उस वक्त 8 साल की थी और अनस जो 2 साल का था, जिन्हें वो अपने ससुराल में ही छोड़ आई थी। बाद में अपनी बहन की आंखों में आंसू देकर और बहन को ना वापस जाने की जिद देकर फर्रुख साहब ने बच्चों की कस्टडी अपने हवाले ली थी और वो तब से अपने भाई के घर में ही थी। उसके बाद फर्रुख साहब, जिनको अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा था, जिनका नाम उन्होंने आयशा रखा था। आयशा जब 6 साल की थी तो आयशा के पेरेंट्स की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से ज़ारा बेगम ने अपना रवैया आयशा के साथ सख्त कर लिया था और घर पर कब्जा करके बैठ गई थी, जिसकी इकलौती वारिस आयशा थी, क्योंकि ज़ारा बेगम शादी के फौरन बाद हिस्सा ले चुकी थी। आपने खाना खाया आयशा? अनस ने आयशा से पूछा। आयशा खामोशी रही थी। मतलब नहीं खाया? आयशा की खामोशी को अनस से बेहतर कौन जान सकता था। आखिरकार खामोश मोहब्बत का मुसाफिर था वो काफी अरसे से, और जो लोग खामोशियों के साथ ताल्लुक रखते हैं वो दूसरों की खामोशियों को अच्छे तरीके से जानते हैं। आए, मैं आपके लिए पास्ता लाया हूँ। अब तो हमारे पास सैंडविच भी है, दोनों चीजें साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। आप बैठिए डाइनिंग टेबल पर और ये ट्रे मुझे पकड़ाएं, मैं खाना सर्व करता हूँ। अनस ने कहते ही आयशा के हाथ से ट्रे ली थी,
उन दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर अनस ने ही बर्तन उठाए थे। अनस आयशा से और बातें करना चाहता था, लेकिन आयशा ने सुबह स्कूल जाना था, इसलिए अनस उसे आराम करने का कहकर अपने कमरे में चला गया। बीबी जी बहुत लालची हैं वो लोग, और जो लड़की है ना बहुत ही मासूम है, कोई उसके आगे पीछे नहीं। पुप्पोस बेचारी से सारा दिन काम लेती रहती हैं। बेचारी घर का काम भी करती है और बाहर का भी। उस मासूम की जिंदगी संवर जाएगी, बेचारी एक अजाब में ही रह रही है। खालदा, उन्हें साफ बता देना, अपनी बेटी देने के बाद वो हमारे मामलात में नहीं बोलेंगे, सबीहा आफंदी ने सोबर अंदाज में कहा था। सबीहा बेगम का एक बेटा और एक बेटी थी जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए थे। उनके बड़े बेटे की 2 औलादें ही उनका कुल असासा थी। एक यजदान आफंदी जो अभी 26 साल का नौजवान था, जिसके लिए सबीहा बेगम रिश्ता ढूंढ रही थी, और एक आफरीन उनकी पोती जो शादीशुदा थी और अपने शौहर के साथ मेके में ही रहती थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी नानो, मैं आ गई, आफरीन की 4 साला बेटी ने स्कूल से आते हुए कहा था। आ गया मेरा बच्चा? जी बड़ी नानो, जाओ जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ मेरा बच्चा, मैं सोबिया को कहती हूँ कि खाना लगाए। ओके बड़ी नानो। मिरहा सबीहा बेगम के गाल पर किस करते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई थी जो नीचे ही था। मैंने कहा निकलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं आज तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, यजदान ने साइड वाज उठाते हुए कहा था। अभी सबीहा बेगम खालदा बेगम की तरफ मुतवज्जो हुई ही थी कि ऊपर से शोर की आवाजें आई थी। या अल्लाह खैर, सबीहा बेगम ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा था और फौरन ऊपर के कमरे की तरफ भागी थी। यजदान, मेरा भाई ये वाज मुझे पकड़ा दो, पता है ना अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, आफरीन ने यजदान को पिचकारते हुए कहा। इन सब से कहो यहाँ से जाएं, यजदान को अपने कमरे में ये लोग नहीं चाहिए। आफरीन, दे कॉल मी मैड, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ ना आफी, यजदान ने बच्चों जैसे अंदाज में आफरीन के सामने खड़े मुलाजमों की शिकायत करते हुए कहा था। नहीं, मेरा भाई पागल थोड़ा ही है, मेरा भाई तो मेरा शहजादा है और शहजादों जैसा कोई भी नहीं होता, इसलिए ये सब मेरे शहजादे भाई से जल रहे हैं। आफरीन ने यजदान को पिचकारते हुए उसके करीब जाते उसके हाथ से वास लिया। जब सुहेल और राबिया वहां पर आई थी, सबीहा बेगम तो दरवाजे पर खड़े अपने इकलौते पोते की हालत देखे आंसू बहा रही थी। सारे घर का माहौल खराब करके रखा हुआ है, मैंने तो पहले ही कहा है कि इसे कुछ अरसे तक मेंटल हॉस्पिटल दाखिल करवा दो ताकि घर में कुछ सुकून तो रहे, राबिया बेगम ने नखूत से कहा। हाँ मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कब तक इस पागल के लिए हम अपना सुकून बर्बाद करेंगे, सुहेल ने अपनी मां की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सुहेल की बात पर आफरीन ने सुहेल को शिकवा कना नजरों से देखा जो वो सिरे से ही इग्नोर कर गया था। राबिया बेगम यजदान और आफरीन की सौतेली माँ थी, जिनका एक बेटा भी था और जिनको आफ्ताब आफंदी यानी यजदान और आफरीन के बाबा ने मुश्किल वक्त में छत और मजबूत साहिबान फराहम किया था। ये घर, ये बिजनेस सब मेरे पोते का है, वो यहाँ से क्यों जाने लगा? अगर किसी ने जाना है तो वो जा सकता है, सबीहा बेगम ने अटल अंदाज में कहा था। मामा, हमने तो यजदान के भले के लिए ही कह रहे हैं ताकि कल से वो इस बिजनेस को, इस फैमिली को ओन कर सके। आखिरकार मेरा बेटा है, इन सब चीजों का मालिक है। और आफ्ताब साहब का कितना गुरूर था यजदान पर, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि यजदान आफ्ताब साहब के सपने को पूरा करे, राबिया बेगम ने रोते हुए कहा था। रोने की बात नहीं है राबिया, हम जानते हैं तुम मोहब्बत करती हो यजदान से, लेकिन हम इसके सामने तो इसे पागल खाने भेजने की बात नहीं कर सकते, इस तरह वो हाइपर हो जाएगा, सबीहा बेगम ने अब लहजे को नरम रखते हुए कहा था। आफरीन यजदान को मेडिसिन खिलाकर सुला चुकी थी, अब उसके बालों में हाथ मार रही थी ताकि वो नींद में बेचैन ना हो। मामा मामू ठीक हैं, मिरहा ने आफरीन के पास आते हुए कहा था।
جی میری پرنسس، آپ کے ماموں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو پھر آپ ان کے سر میں ہاتھ کیوں مار رہی ہو؟ مرحا نے ایک اور سوال کیا۔ وہ ماموں کے سر میں درد ہے اس لیے۔ او، مرحا نے او کو لمبا کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ جاؤ، جا کر کھانا کھاؤ، پھر میں آپ کو آ کر ہوم ورک کرواتی ہوں۔ اوکے ماما، مرحا یہ کہتے اپنے ماموں کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر باہر بھاگ گئی۔ جب سہیل نے دروازے پر ہی اسے گود میں اٹھایا تھا۔ ماموں کو فور ہیڈ کس؟ تو بابا کو اسکول سے آ کر کون کس کرے گا؟ میں، مرحا نے یہ کہتے ہی سہیل کے ماتھے پر بھی بوسہ دیا تھا۔ بابا، مجھے آپ کا ماموں کے خلاف بولنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ آپ کو پتا ہے میری اور ماما کی ماموں میں جان بستی ہے، مرحا نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا۔ غلطی ہو گئی بابا سے، آئندہ بابا ایسی غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ بابا کو معاف کرنے کا میری پرنسس کیا لے گی؟ سہیل نے ایک ہاتھ سے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ آئس کریم، چاکلیٹ، کاٹن کینڈی، بس فی الحال اتنا ہی، یہ مرحا نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے کہا تھا۔ مرحا کے اس انداز پر سہیل مسکرا گیا اور اس کی گال پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکلا تھا، لیکن آفرین کو کمرے میں آنے کا کہنا بھولا نہیں تھا۔ آفرین ابھی کمرے میں آئی تھی اور خالی کمرہ دیکھتے ہی سکون کا سانس خارج کیا تھا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر رہا نہیں تھا، کیونکہ اگلے 5 منٹ میں سہیل کمرے میں داخل ہوا۔ سہیل کو کمرے میں آتے دیکھ کر آفرین کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ کیا ہوا میری جان، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، شادی کے اتنے سال بعد بھی گھبراؤ گی تو کیسے چلے گا؟ سہیل نے آفرین کے قریب آتے اس کے بالوں کی لٹوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا تھا۔ سہیل، آپ کی قربت مجھ پر اپنی وحشت طاری کرتی ہے، آپ پلیز میرے قریب نہ آیا کریں۔ کیوں نہ آؤں؟ حق رکھتا ہوں، مجھے جب جب تمہاری قرب کی ضرورت ہوگی میں تمہارے قریب آؤں گا اور تم مجھے روک نہیں سکو گی۔ روک تو میں آپ کو شادی سے پہلے بھی نہیں سکی تھی، جب آپ نے اس رات زبردستی میرے ساتھ وہ سب کیا تھا، آفرین نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اگر اس رات میں وہ سب نہ کرتا تو تم اسی سمیر سے شادی کر لیتی، میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھتا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ، کیا اس کے بعد کبھی تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر چھوا ہے؟ لیکن جب جب تم میرے قریب آنے سے گن کھاتی ہو تو دل کرتا ہے تمام حدیں پھلانگ جاؤں۔ آپ بہت برے ہیں سہیل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری نفرت تا حیات آپ کا مقدر بنے گی۔ مجھے تو آپ نے برباد کر دیا ہے، کیا اب میرے بھائی کو بھی برباد کرنا چاہتے ہیں؟ اگر میرے بھائی کی اس حالت کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہوا تو اس دن آپ کا چیپٹر میری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا۔ میں تب یہ بھی پرواہ نہیں کروں گی کہ مرحا آپ سے کتنی اٹیچ ہے۔ سہیل نے جو یزدان کے لیے بولا تھا وہ یہ الفاظ سوچ کر اندر ہی اندر کوڑ رہی تھی، اسی لیے اپنے ڈر کو سائڈ پر کرتے اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی تھی۔ یہ تم دونوں ماں بیٹی کو وہ سالہ ہی کیوں نظر آتا ہے؟ کبھی اپنی بیٹی اس کے لیے لڑ رہی ہوتی ہے اور کبھی ماں۔ اسی لیے کہہ رہا تھا بھیج دینا چاہیے اس سالے کو، تاکہ میری زندگی تو سکون میں آئے، اور رہی میرا چیپٹر تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے کلوز ہونے کی بات، تو وہ میرے مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ سہیل نے آخری بات ہارے ہوئے انداز میں کہی تھی۔ تو میں انتظار کروں گی اس دن کا جس دن آپ کی زندگی کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے آفرین آفندی کی زندگی سے کلوز ہوگا، آفرین نے سنگ دلی سے کہا تھا۔ آفرین کی بات پر سہیل کے چہرے پر افسردہ سی مسکان آ گئی، جسے آفرین نے دیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ جتنا مرضی اپنے دل میں سہیل کے لیے دائرہ وسیع کرتی، لیکن وہ اس اذیت بھری رات کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتی تھی جس رات سہیل نے اس کے کمرے میں گھس کر اس کو اذیت دی تھی۔ انس کالج کرکٹ ٹیم کے ساتھ لاہور گیا ہوا تھا، اور انابیہ کا جب دل کرتا تھا وہ بغیر بتائے گھر سے نکل جاتی تھی۔ خالدہ، وہ واقعی اتنی بڑی رقم دے گا نا اس منحوس کے لیے؟ تجھے کیا لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ لڑکی کی تصویر میں نے انہیں دکھا دی ہے اور انہیں وہ پسند بھی آ گئی ہے، بس وہ لوگ آج آ کر رسم کریں گے
تو بس اسے سمجھا دینا کہ ان کے سامنے کوئی تماشا نہ کرے. اس کی طرف سے تو بے فکر رہ. عائشہ جو ابھی اسکول سے آئی تھی اور ظہر کی نماز پڑھ کر کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی جب زارا بیگم اس کے پاس آئی تھی. تمہارے لیے ایک رشتہ آیا تھا جو مجھے ہر لحاظ سے بہترین لگا ہے اور وہ لوگ آج رسم کرنے آ رہے ہیں تو حلیہ درست کر کے ان کے سامنے آنا. پر پپھو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. اچھے رئیس لوگ ہیں. میں اپنی بیٹی کا چھوڑ کر تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں. اوپر سے مہارانی کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے. نہ کرو بھائی, میں تو تمہارا بھلا چاہ رہی تھی. نہیں پپھو, ایسی بات نہیں ہے. وہ بس میں ایسے ہی تیار ہو جاؤں گی. ہمیں شرمندہ مت کرنا ان لوگوں کے سامنے. انابیہ کی الماری سے کوئی سوٹ نکال کر پہن لینا. زارا بیگم یہ کہہ کر کچن سے باہر چلی گئی تھی. یا اللہ, وہ لوگ بہت رئیس اور اونچے گھرانے کے ہیں تو وہ مجھ سے کیوں اپنے خاندان کے بیٹے کی شادی کروانا چاہتے ہیں؟ پپھو مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے کسی بھی طرح میری شادی کرنا چاہتی ہیں تاکہ انہیں میرے وجود سے آزادی مل جائے. عائشہ کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا. وہ 6 سال کی عمر سے اتنا کچھ سہتی آئی تھی. اب آگے کی زندگی میں پتہ نہیں اسے اور کیا کیا دیکھنا تھا. عائشہ ڈری ہوئی تھی اپنے آگے کی زندگی کو لے کر, لیکن وہ صرف رو سکتی تھی, کچھ کر نہیں سکتی تھی. اس لیے کچن میں کھڑے ہی رونے کا شغل فرما رہی تھی. انابیہ کو زارا بیگم نے آج گھر جلدی بلا لیا تھا تاکہ وہ آ کر عائشہ کو تیار کر سکے. مام, ان لوگوں نے سچ مچ لڑکی کو بتانے کا کہا تھا. آپ نے لڑکے کی اصلیت اسے بتائی ہے؟ انابیہ نے رازدانہ انداز میں پوچھا تھا. ضرورت نہیں ہے اسے بتانے کی. ویسے بھی عیش کرے گی وہاں پر, اس کی تو لاٹری لگ گئی ہے. اس امیر خاندان میں جائے گی اور اگر ہمیں اس چکر میں 3-4 کروڑ مل رہے ہیں تو کیا چاہتی ہو اس سے بھی ہم جائیں؟ بس اسے تیار کر کے نیچے لاؤ. مجھے کیا, میں تو اسی لیے کہہ رہی تھی کہ بعد میں وہ لوگ ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ کریں. ہم لوگ کہاں پنگا لے سکتے ہیں ان امیروں سے. انابیہ تھوڑی دیر میں عائشہ کو باہر لے آئی تھی جہاں سبیحہ بیگم, آفرین اور خالدہ بیٹھی ہوئی تھی. عائشہ ان لوگوں کے درمیان خاموشی سے بیٹھی تھی اور اس کے ذہن میں وہی چل رہا تھا کہ یہ لوگ کیوں اس کو اپنی بہو بنانے کی اتنی جلدی کر رہے ہیں. خوش رہو بیٹی. سب کچھ جانتے ہوئے تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. سبیحہ بیگم نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت سے کہہ رہی تھی اور عائشہ نے ان کی بات پر سر اٹھا کر انہیں دیکھا. ان کے سب کچھ جانے والے لفظ عائشہ کی حلق میں اٹک گئے تھے مگر وہ کہہ نہیں پائی. سبیحہ بیگم نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر تیسری انگلی میں اپنے پوتے یزدان آفندی کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی جسے وہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی. زارا بہن, آپ نے عائشہ کو سب کچھ بتا تو دیا تھا نا؟ سبیحہ بیگم نے پوچھا, کیونکہ جب انہوں نے عائشہ سے سب جاننے کی بات کی تھی تو وہ اس کا حیران ہونا نوٹس کر گئی تھی. جی ہاں, آپ نے جو کہا تھا میں نے سب بتا دیا. بہت ہی سمجھدار اور نیک ہے میری بچی. پپھو نے لہجے میں مٹھاس گھولتے ہوئے کہا تھا. دادی نے ایک بار پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور کچھ دیر بعد وہ لوگ جا چکے تھے. پپھو, زارا بیگم الماری میں کچھ رکھ رہی تھی جب عائشہ ان کے کمرے میں آئی. اسے دیکھتے ہی پپھو کے چہرے پر ناگواری چھا گئی. پپھو, مجھے پوچھنا تھا کہ وہ لوگ کون سی بات کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ آپ نے مجھے... عائشہ کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس نے بہت مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے تھے. پپھو کڑے تیوروں سے اسے دیکھتی اٹھ کر اس کے پاس آئی. اچھا, تو یہاں مجھ سے سوال جواب کرنے آئی ہے؟ نہیں, وہ میں بس ایسے ہی آپ سے پوچھ رہی تھی. عائشہ نے ہکلاتے ہوئے کہا. دیکھ, میں مانتی ہوں کہ میرا رویہ تیرے ساتھ تلخ رہا ہے, لیکن تو میرے بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے, اس لیے میں تجھے ایسے گھر میں نہیں دوں گی جہاں تیری زندگی برباد ہو. کیا تو اپنی پپھو کو اتنا برا سمجھتی ہے؟ زارا بیگم نے اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لاتے ہوئے کہا تھا. نہیں پپھو, میرا یہ مطلب نہیں تھا. آپ روئیں مت,
عائشہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، رو مت میری بچی، 3 دن بعد تیرا نکاح ہے اور رخصتی ہے، روپ نہیں آئے گا۔ زہرا بیگم نے دکھاوا کرتے چپ کرواتے ہوئے کہا تھا۔ عائشہ اپنی آنسو صاف کر کے زہرا بیگم کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ مجھ سے سوال جواب کرے گی؟ زہرا بیگم یہ کہتے ہی دوبارہ سے کبرڈ کی طرف مڑ گئی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے ساتھ اس نے نہ صرف یزدان آفندی کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کیا تھا، بلکہ اس سچ کو بھی قبول کیا تھا کہ اس کی پھپھو نے اس کی 4 کروڑ میں 1 کروڑ پتی پاگل شخص سے شادی کروائی۔ وہ اپنے نکاح کے لیے تیار ہو کر زہرا بیگم کے پاس گئی تھی، جہاں صبیحہ بیگم نے انہیں 4 کروڑ کا چیک پکڑا رہی تھی اور ان کو اپنی ڈیل کے بارے میں یاد کروا رہی تھی، جسے سنتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ وہ صبیحہ بیگم کے نکلتے ہی زہرا بیگم کے کمرے میں گئی اور اس نے نکاح سے انکار کرنے کی بات کی۔ جب انہوں نے آگے سے دھمکی دی کہ اگر وہ اس شادی سے انکار کرے گی تو اپنے رہنے کا انتظام اسے کہیں اور کرنا پڑے گا اور وہ اس کو یہاں نہیں رہنے دیں گی۔ اب تو وہ ان کی غلام ہو گئی تھی۔ ایک ڈر اس کے دل میں قائم ہو گیا تھا کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ رخصتی کے وقت اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ انس بھی گھر میں نہیں تھا جو اسے اس گھر میں اپنا مانتا تھا۔ وہ بغیر کسی سے ملے اس گھر کو الوداع کہہ کر نئے گھر میں آئی تھی، لیکن وہ نیا گھر صرف گھر نہیں، ایک محل تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ صبیحہ بیگم کی آواز نے اسے اپنی سوچوں سے نکالا۔ کچھ نہیں، عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس عورت نے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ پریشان مت ہو، اب یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ آفرین نے اسے نروس دیکھا تو پیار سے بولی تھی، مجھ پر تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ ایک فکر تھی مجھے کہ مرنے سے پہلے اپنے یزدان کا گھر بستہ دیکھ پاؤں گی بھی کہ نہیں، لیکن تم نے آج میری وہ فکر بھی دور کر دی۔ اب میں سکون سے مر سکتی ہوں۔ میرے بچے کا خیال رکھنے کے لیے تم جو ہو، یقیناً تم بہت نیک ہو بیٹا، تبھی تو تم نے میرے پوتے کو جان کر بھی اس کا ساتھ دینا قبول کیا۔ صبیحہ بیگم اس کے پاس بیٹھی بول رہی تھی۔ جان کر بھی اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ اس کے لیے یہ آگاہی اس کے دل اور خوابوں کے ٹکڑے کر گئی تھی۔ اللہ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے، تمہاری ہر خواہش پوری کرے اور تم دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھے۔ صبیحہ بیگم نے اسے دل سے دعا دی اور آفرین کو اسے یزدان کے کمرے میں لے جانے کا کہا تھا۔ صبیحہ نے سارے معاملات رابعہ بیگم کے جانے کے بعد طے کیے تھے اور سہیل کو آفرین نے یہ کہہ کر چپ کروا دیا تھا کہ اگر وہ اس رات کی معافی چاہتا ہے وہ نکاح کے بعد اس گھر سے باہر نہیں نکالے گا، اس لیے وہ چپ ہی رہا تھا۔ آفرین عائشہ کو ابھی یزدان کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی، جہاں سامنے لگے پورٹریٹ کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ یزدان کا پورٹریٹ تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ بلا شبہ خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی ہیزل نٹ آنکھیں، ڈارک براؤن بال اور اس کی کثرتی جسامت عائشہ کو اس پورٹریٹ سے نظریں ہٹانے نہیں دے رہی تھی، لیکن اپنی پھپھو اور صبیحہ بیگم کی باتیں یاد کرتے آیت الکرسی پڑھتی عائشہ خوف سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ وہ دلہن بنی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یزدان ابھی ڈریسنگ روم سے نکلا تھا اور جب اس نے عائشہ کو دلہن بنے اپنے کمرے میں دیکھا تو گلدان اٹھا کر عائشہ کو مارنے لگا، پر پھر اچانک خوف سے کانپتی عائشہ کو دیکھ کر مسکرایا اور بچوں کی طرح اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ عائشہ نے اپنی گود میں کچھ محسوس کر کے اپنی کپکپاتی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ بظاہر دکھنے میں بہت حسین مرد تھا، اس بات کا اعتراف عائشہ نے دل میں کیا تھا کہ وہ پورٹریٹ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ پہچان نہیں سکتا کہ وہ پاگل ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم میری دلہن ہو۔ مجھے آفرین اور دادوں نے سب بتایا ہے۔ اب سے تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی، میرے ساتھ کھیلو گی، میرا خیال رکھو گی، یزدان نے بچوں کے سے انداز میں کہا تھا۔ تو
तुम तो बहुत खूबसूरत हो, यज़दान ने आयशा की आंखों को छूने की कोशिश करते कहा था, लेकिन आयशा सर पीछे कर गई थी। यज़दान के कहने पर आयशा अपनी फूटी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। यज़दान अचानक उसे संजीदगी से देखने लगा। आयशा को एक पल को लगा कि वो ठीक है, लेकिन अगले ही लम्हे अचानक यज़दान ने हंसते हुए उसकी गालों पर अपने होंठ रखते उसके आंसू चुने थे। ये बहुत सॉफ्ट है दुल्हन, यज़दान ने होंठ आयशा के गाल से पीछे करते हुए कहा था। तुम रो क्यों रही हो बीवी, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा? यज़दान ने आयशा को देखते पूछा, जो यज़दान के कुछ देर पहले की अमल पर लाल टमाटर बनी हुई थी। उसने यज़दान की बात का नोटिस ही नहीं लिया था। काफी अरसे बाद किसी ने उसके आंसू पहुंचे थे और वो इसी अमल में खो के रह गई थी। दुल्हन तुम ठीक हो? मैं दादू को बुला कर लाता हूँ। नहीं, आप कहीं मत जाएं। आप क्या पूछ रहे थे? आयशा ने मराकबे से निकलते हुए पूछा। मैं तो कुछ नहीं पूछ रहा था, वो बस आपकी चूड़ियों के साथ खेल रहा था। उसे चूड़ियों की खनक काफी भली लग रही थी। अब हमें चेंज करना चाहिए, आयशा ने कुछ झिझकते हुए कहा था। क्या तुम ये चूड़ियां भी उतार दोगी? यज़दान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था। अंदाज अभी भी बचकाना था। जी नहीं, तुम ये नहीं उतारोगी। यज़दान आफंदी को अच्छी लगी है, यज़दान आफंदी ने गुस्से में चीखते कहा। गुस्सा करने की वजह से उसकी हेज़लनट आंखें लाल हो गई थी। मैं ये नहीं उतार रही। आयशा उसके चीखने पर डरते हुए फौरन अपनी बात से मुकर गई। आप सो जाएं यज़दान, मैं चेंज कर लूं और ये चूड़ियां नहीं उतारूंगी। आयशा ने उसका गुस्सा कम करने की कोशिश करते हुए कहा था। वो अभी बेड से नीचे उतरी थी जब यज़दान का ध्यान उसके पैरों से आती छन छन की तरफ गया। यज़दान ने फौरन से बेड से उठते आयशा का हाथ पकड़कर उसे रोका था। यज़दान का फौरन हाथ पकड़ने से आयशा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। जब यज़दान ने झुकते आयशा का पैर अपने बेड पर रखते उसके लहंगे को थोड़ा सा ऊपर करते अपने ठंडे हाथ उसके पैरों को छूकर ऊपर करते हुए पायल तक ले गया था। ये आप क्या कर रहे हैं यज़दान? यज़दान के ठंडे हाथों का लम्स महसूस करते आयशा ने आंखें बंद करके कहा था। आयशा के दिल ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी। इनकी आवाज बहुत अच्छी है दुल्हन, ये भी मत उतारना। यज़दान को ये भी अच्छी लगी है। आयशा जो उसके लम्स पर आंखें मूंद गई थी, उसकी आवाज पर फौरन होश में आई थी। जी, ये कहते ही आयशा अपने पैरों को उससे आजाद करती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। पीछे यज़दान बेड पर लेट गया था। यज़दान अभी तक सोया हुआ था। आयशा फजर की नमाज के बाद से जाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कमरे की एक से एक चीज उसे नक्श हो गई थी कि कहाँ पड़ी है। आयशा बहुत हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली जब उसका सामना राबिया बेगम से हुआ। वो रात को 3 बजे घर वापस आ गई थी। ये लड़की, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, राबिया बेगम ने उसे हुक्म दिया। आप मुझे कह रही हैं? आयशा ने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। लड़की, तुम्हें अपने अलावा यहाँ कोई नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। पता नहीं आजकल के मुलाजिमों को क्या हो गया है। मैं यहाँ पर मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इस घर के इकलौते बेटे की बीवी हूँ। अगर आप अपना तारुफ मुझे सही तरीके से करवा देंगी तो आपके लिए कॉफी बनाते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। आयशा को आफरीन ने कह दिया था कि तुम्हें इस घर में मजबूत बनकर रहना है और किसी के रोब में नहीं आना, इसलिए वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। आयशा, तुम आओ, मेरी और दादो के साथ चाय पियो जब तक यज़दान भी उठ जाएगा, फिर तुम दोनों कमरे में ही नाश्ता कर लेना। आफरीन ने आयशा को राबिया बेगम के पास खड़े देखकर करीब आते हुए कहा था। जी आपी, ये कहते ही आयशा और आफरीन दोनों राबिया बेगम को इग्नोर करके चली गई। पीछे राबिया बेगम को यह सदमा लग गया था कि अब अगर वो यज़दान के पागल होने का क्लेम करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश करती भी तो अब वो नहीं कर सकती थी।
کیونکہ ساری جائیداد کی مالک اب وہ لڑکی نکل آئے گی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اس بڑھیا کو جو میرے راستے میں کانٹے ہی بکھیرتی رہتی ہے۔ پہلے 80% جائیداد اسی یزدان کے نام کروا دی اور 20% اپنی پوتی کے، تو میرا کیا جس نے اس بڈھے سے پیسوں کے لالچ میں شادی کی تھی؟ صبیحہ بیگم، جی لو اپنی زندگی، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ رابعہ بیگم زہر خن لہجے میں کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ان سے دور رہا کرو، آفرین نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یہ ہیں کون؟ تمہارے شوہر کی اس حالت کی ذمہ دار۔ جواب صبیحہ بیگم کی طرف سے آیا تھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ میرے دونوں پوتا پوتی ماں کو ترسے ہوئے تھے، اور جب آفتاب نے رابعہ سے شادی کی تھی تو میرے دونوں بچوں کو لگا کہ ان کو ماں مل گئی ہے، لیکن ان کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ نہ میں اس عورت کے وار سے اپنے پوتے کو بچا سکی اور نہ ہی اپنی پوتی کو۔ اس نے پیار کا لالچ دیتے، جھوٹی ممتا کا ڈھکوسلا کرتے میرے بچے کو پتہ نہیں کون سی زہریلی ادویات دی ہیں جو وہ آج اس حال میں ہے۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا ہے، یہاں تک کہ الیکٹریکل شاک بھی دیے ہیں، لیکن اس کی صحت میں کوئی سدھار نہیں آیا، کیونکہ اس کو ڈسنے والی وہ تھی جس سے اس نے محبت کی امید لگائی تھی، جس سے اس نے خود محبت کی تھی۔ بھلا جن سے محبت ہو ان کے دیے ہوئے زخم اتنی جلدی بھرتے ہیں؟ درد اور نشان تو تاعمر رہتے ہیں اور اپنوں کے دیے دھوکے کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ اور میری پوتی کی شادی اپنے بیٹے سے زبردستی کروا دی تاکہ ہم ان کے سامنے بول ہی نہ سکیں۔ موم نے میری شادی آفرین سے زبردستی نہیں کروائی، بلکہ میں نے خود آفرین سے زبردستی شادی کی ہے، کیونکہ میں محبت کرتا ہوں آفرین سے اور اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اس ٹائم میں نے موم کو فورس کیا تھا کہ اگر وہ میری شادی آفرین سے نہیں کروائیں گی تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا۔ میری موم میری ضد کے آگے ہار مان گئی تھی، لیکن آفرین نے مجھ سے شادی سے منع کر دیا۔ پھر آفرین کو ماننے کے لیے میں ہر حد سے گزر گیا، جس کے لیے میں تاعمر اس سے معافی کا طلبگار رہوں گا، کیونکہ میں اس کا گنہگار ہوں۔ اگر یزدان کی حالت کے پیچھے واقعی میری موم کا ہاتھ ہے تو ان کو سزا دلوانے میں تم لوگ مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ سہیل جو مرحا کی ضد پر اسے آفرین کو دینے آیا تھا، ان کی باتیں سن کر ان کے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ ساری باتیں سنتے عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے تو لگتا تھا کہ صرف اس نے ہی مشکل زندگی گزاری ہے، لیکن یزدان کا درد اسے اپنے دل میں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا آپ لوگوں نے ٹیسٹ کروائے کہ وہ میڈیسن انہیں کسی کھانے میں اب بھی ڈال کر نہ دی جا رہی ہو؟ نہیں، ہمیں خیال ہی نہیں آیا۔ عائشہ کی بات آفرین اور صبیحہ بیگم پر دونوں نے انکار کیا۔ اب سارا معاملہ میرے ہاتھ میں چھوڑ دے، میں اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گی، اور آپ دونوں کوشش کیجیے گا کہ رابعہ آنٹی کو کسی بھی بات کی بھنک نہ پڑے۔ وہ بھی صبیحہ بیگم کو حوصلہ دے رہی تھی جب اوپر سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ جب وہاں موجود سب لوگ یزدان کے کمرے کی طرف بھاگے۔ میری دلہن کو لا کر دو، ابھی کے ابھی، مجھے میری دلہن چاہیے۔ تم سب گندے ہو، مجھ سے میری دلہن کو دور لے کر گئے۔ وہ اس گھر میں صرف میرے لیے آئی ہے، اس کو ابھی کے ابھی میرے پاس لے کر آؤ۔ یزدان نے کمرے کا نقشہ بگاڑتے ہوئے ضدی انداز میں کہا تھا۔ جب عائشہ سب کو سائڈ پر کر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں یہاں پر ہوں یزدان، عائشہ نے بہت آہستگی سے کہا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں گئی؟ یزدان نے عائشہ کو دیکھتے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ یزدان فوراً عائشہ کے پاس آنے کے لیے بھاگا۔ یزدان رک جائیں، آپ کو لگ جائے گی۔ عائشہ نے فرش پر بکھرے کانچ کو دیکھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی بغیر سنے آ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر سب ہنسنے لگ گئے، جبکہ عائشہ سب کے ہنسنے کی آواز سن کر گھبرا گئی تھی۔ کاش ایسا پاگل پن کا دورہ مجھے بھی پڑ جائے، سہیل نے آفرین کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پاگل پن کا نہیں، بے غیرتی کا دورہ پڑتا ہے، آفرین نے بھی آہستگی سے کہا تھا۔
کہ صرف سہیل سن چکا تھا۔ دادو ہمیں چلنا چاہیے، عائشہ سب سنبھال لے گی۔ عائشہ میڈیسن باکس پر ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اور اس کے اکارڈنگ تم اس کو دوائیں دے دینا۔ یہ کہتے ہی وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ یزدان آپ کو لگی تو نہیں؟ عائشہ نے یزدان کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، بس مجھے تمہارے قریب سکون مل رہا ہے، یزدان نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ یزدان کے اس طرح سے بولنے پر ایک دفعہ پھر عائشہ کو لگا تھا کہ وہ بالکل صحیح ہے۔ یزدان تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں تمہارے پازیب کی کھن کھن سنی نہیں، تو مجھے لگا تم بھی یزدان سے تنگ آ کر بھاگ گئی ہو۔ لیکن دلہن میں نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا نا؟ یزدان نے بچوں جیسے انداز میں کہا۔ نہیں، میں کبھی آپ سے تنگ نہیں ہو سکتی یزدان۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، آج ہم دونوں نیچے جا کر ناشتہ کریں گے۔ سچی؟ یزدان نے ایکسائٹمنٹ میں کہا تھا۔ مچی، تو پھر مجھے فریش کرو، یزدان نے معصومیت سے کہا۔ جی، عائشہ نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ یزدان نے زور زور سے سر ہلا کر کہا، پر میں کیسے؟ جیسے خان بابا کرواتے ہیں۔ یزدان آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کو ابھی تک نہانا نہیں آیا کہ آپ کو خان بابا نہلاتے ہیں؟ ہاں دلہن، تم لال ٹماٹر جیسی ہو رہی ہو، اور یزدان کو تمہارے یہ چیکس بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور یزدان کو نہانا آتا ہے، لیکن شرٹ مجھے خان بابا ہی پہناتے ہیں۔ اور پینٹ؟ عائشہ نے بے ساختگی میں پوچھا۔ وہ بولتے ہی اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ میں خود پہن لیتا ہوں، یزدان نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور عائشہ کے گال پر کس کر کے واش روم کی طرف بھاگ گیا۔ عائشہ یزدان کو ابھی نیچے ناشتے کی ٹیبل پر لے کر آئی تھی۔ یزدان کو نیچے لاتے دیکھ کر ہی رابعہ بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے یزدان کو چیئر گھسیٹ کر بٹھایا ہی تھا جب یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی تھائی پر بٹھایا۔ عائشہ سب کے سامنے یزدان کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ سب نے اپنے منہ نیچے کرتے اپنا سارا دھیان ناشتے پر لگا لیا، جیسے انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یزدان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ عائشہ کو یزدان کی انگلیاں اپنی کمر پر رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان کی اس حرکت سے عائشہ کے دل میں جذبات جاگ رہے تھے، لیکن یہ جذبات جگانے والا ان جذبات سے خود کوسوں دور تھا۔ دلہن، تو مجھے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کراؤ نا، جیسے آفرین مرحا کو کروا رہی ہے۔ یزدان نے مرحا کی طرف اشارہ کیا، جبکہ مرحا اس کی بات پر کھلکھلا اٹھی تھی۔ کھلا دو بیٹا، شوہر ہے تمہارا، صبیحہ بیگم نے چھیڑنے والے انداز میں کہا، جب اس نے وہاں سب کو نظر انداز کرتے ہوئے یزدان کو اپنے ہاتھ سے کھلانا شروع کیا تھا۔ سالہ ییڑا بن کر پیڑا کھا رہا ہے، اور ایک یہاں میری بیوی ہم پر نظر کرم ہی نہیں کرتی، سہیل نے جڑتے کوڑتے ہوئے خود سے کہا۔ وہ بھی یزدان کو ناشتہ کروا رہی تھی جب اس کے کان میں انس کی آواز آئی تھی۔ شاید گارڈ اسے اندر نہیں آنے دے رہے تھے اور وہ زبردستی اندر آ گیا تھا۔ عائشہ، انس اندر آ گیا تھا۔ گارڈ ابھی اس کو کچھ کہتے جب عائشہ کی آواز نے انہیں روکا تھا۔ کزن ہے میرا، آپ جائیں۔ انس، تم کب آئے اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عائشہ نے اس کے قریب جاتے پوچھا جب سب وہاں آ گئے تھے۔ میں کل رات آیا ہوں، اور دل کے خالی ہونے کی خبر بھی کل ہی ملی ہے۔ مجھے پتا ہے ماما نے آپ کے ساتھ غلط کیا، پیسوں کی لالچ میں آپ کی شادی پاگل سے کروا دی، لیکن میں آپ کو زیادہ دیر یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، اس چیک کے بدلے آپ کو یہاں لائی تھی نا، یہ لیں اپنا چیک واپس، اور عائشہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ انس نے چیک ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا، اور ابھی وہ عائشہ کا ہاتھ پکڑتا اس سے پہلے ہی یزدان نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ میری دلہن یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، یزدان نے غصے کی زیادتی سے چیختے ہوئے کہا تھا۔ انس کو عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر جانے والی بات اسے اشتعال دلا گئی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی یزدان، آپ پیچھے ہوں، میں خود اسے سمجھاتی ہوں۔
عائشہ نے آہستگی سے یزدان کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے ہونٹ یزدان کے سینے سے مس ہو رہے تھے اور صرف یزدان کو ہی اس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، کہیں بھی نہیں۔ یزدان نے اس طرح کا غصہ زندگی میں پہلی دفعہ کیا تھا۔ سب اس کا پوزیسو نیچر دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ یزدان پلیز، مجھے پین ہو رہا ہے۔ عائشہ کے اتنا کہتے ہی یزدان نے اسے چھوڑا۔ عائشہ کو حیرت ہوئی تھی لیکن وہ چھپا گئی تھی۔ انس، میں یہاں اس چیک کے بدلے میں نہیں، نکاح میں آئی ہوں یزدان آفندی کے، جس کا ساتھ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا۔ پپھو صرف ذریعہ بنی ہے۔ ہاں، ان کے عمل سے مجھے دکھ ہوا، لیکن میں یہاں پر خوش ہوں اور میں یہاں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں پوری زندگی میں نے جو پہلی دفعہ اپنے لیے فیصلہ لیا ہے اس میں تم میرا ساتھ دو گے۔ عائشہ یہ کہتے ہی یزدان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے انس اپنے دل سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جس کا قصوروار وہ کسی کو ٹھہرا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے دل کو خالی کرنے والی ہستی اس کی ماں تھی۔ کہتے ہیں ماں باپ کا کیا اولاد کے سامنے آتا ہے، اور آج انس اپنی ماں کا کیا بھگت رہا تھا۔ آج ان کی شادی کو 3 ماہ ہو گئے تھے۔ آفرین، سہیل اور دادی کی مدد سے عائشہ نے یزدان کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ 2 ویکس کے بعد اس کی سرجری تھی۔ رابعہ بیگم کے علاوہ گھر کا ہر فرد یزدان کی سرجری کی کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ عائشہ یزدان اور مرحا کے لیے نوڈلز بنا کر کمرے میں لائی تھی، جو دونوں کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے۔ مرحا کی فرینڈ آئی تھی نیچے، اس لیے وہ اپنے نوڈلز کا باؤل لے کر بھاگ گئی تھی۔ جب یزدان کا باؤل عائشہ نے اس کے سامنے رکھا، بیوی، وہ ابھی نیچے جانے لگی تھی جب یزدان نے اسے پہلی دفعہ بیوی کہہ کر روکا، ورنہ وہ اسے شروع دن سے ہی دلہن کہہ کر پکارتا تھا۔ عائشہ نے اپنی دھڑکنوں کو قابو کرتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کس می آن مائی لپس، مجھے میرا بیبی چاہیے، یزدان نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ واٹ؟ عائشہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ یزدان، بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، اس نے شوق سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ عائشہ کو تو ابھی تک اس کی بات ہی ڈائجسٹ نہیں کر پائی تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں، تم میری بیوی ہو اور مجھے بچہ چاہیے، جیسے سہیل اور آفرین کا ہے۔ مجھے مرحا نے بتایا ہے کہ لپ پر کس کرنے سے بیبی ہوتے ہیں اگر میاں بیوی کریں، اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ میری دلہن میری بیوی ہے۔ یہ آپ سے مرحا نے کہا ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ وہ تو چھوٹی سی بچی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آئی وانٹ مائی بیبی رائٹ ناؤ، یزدان نے ضد کرنے والے انداز میں کہا۔ جب یزدان کی ضد کو دیکھتے ہوئے عائشہ ہلکا سا اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹ سے چھوتے کمرے سے باہر بھاگ گئی، اور اب اس کا ارادہ اس معصوم فتنی کی کلاس لینا تھا جو اس کو پھنسا کر بھاگی تھی۔ جب عائشہ نے آفرین کو بتایا تو آفرین نے اسے بتایا تھا کہ اسکول میں اسے کسی دوست نے کچھ بتایا تھا کہ بچے آسمان سے نہیں گرتے، اس کے لیے بہت سی کس کرنی پڑتی ہے۔ پھر مجھے اسے بتانا پڑا کہ جب میاں بیوی لپ پر کس کرتے ہیں تو ہی بیبی ہوتے ہیں، تاکہ وہ اور کچھ فضول نہ سوچے اور نہ ہی کچھ سرچ کرے۔ لیکن میں نے اس کی ٹیچر سے بات کی تھی۔ اس نے تم سے کیا کہا ہے؟ آفرین نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا، اور آخر میں اس سے پوچھا تھا۔ آفرین کے سوال پر عائشہ کے گال دہک کر لال ہو گئے تھے۔ نہیں، بس وہ ایسے ہی۔ عائشہ کے بلش کرنے پر وہ بات کچھ سمجھ گئی تھی، لیکن مزید کریدنا اس نے بہتر نہیں سمجھا۔ کچھ ثبوت ملے کہ نہیں؟ یہ ایک سیکرٹ روم کا منظر تھا۔ تیسری سرجری کے بعد ملیں گے۔ سالے، یڑا بن کر پیڑا تو کھا لیا ہے، اب سرجری کا درد بھی انجوائے کر تاکہ میرے دل کو سکون ملے، سہیل نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا تھا۔ اکلوتا بہنوئی نہ ہوتا نا تو پھر تجھے بتاتا، یزدان نے سہیل کو مکہ مارتے ہوئے کہا تھا۔ تو یہ سب تو کر لے گا نا، کیونکہ ہمیں آج ہی یہ سب کرنا ہے۔ تو اپنے آپ میں حوصلہ رکھتا ہے؟ یزدان نے سہیل سے پوچھا تھا۔
جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سخت لال ہوئی تھی۔ میں سب مینج کر لوں گا، اب ہم اتنا آگے آ کر پیچھے نہیں جا سکتے، لاکھوں زندگیوں کا سوال ہے۔ میں یہ ادویات یوتھ میں نہیں پھیلانے دے سکتا، میجر سہیل نے ایک عزم سے کہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری ماں کی وجہ سے تجھے بھی وہ دوائیاں لینا پڑی، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میرے پاس تیرے جیسا دوست تھا جس نے مجھے ان سب سے بچا لیا، اس لیے تجھے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یزدان نے سہیل کی بات کمپلیٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ ساری ٹیم ریڈی ہے، ہمیں پارک یو ویسٹ سائڈ پر پہلے چھاپا مارنا ہے۔ چلو۔ کچھ دیر میں گینگ ریپ کو پکڑ لیا گیا، جو کہ رابعہ بیگم لیڈ کر رہی تھی، اور اب انہیں رابعہ بیگم کو پکڑنے گھر جانا تھا، جو سب سے بے خبر اپنے کمرے میں آرام فرما رہی تھی۔ یزدان اور سہیل نے سب کو گھر میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ان دونوں کو آرمی یونیفارم میں دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی تھیں، خاص طور پر عائشہ اور آفرین کی دادو۔ مس رابعہ کہاں ہے؟ یزدان نے سنجیدہ طریقے سے صبیحہ بیگم کو مخاطب کیا تھا۔ سہیل کی ہمت یہاں اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی، جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی۔ شور کی آواز سن کر رابعہ بیگم خود ہی نیچے آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیا سہیل، اس پاگل کی خواہش پوری کرنے کے لیے تم نے بھی یونیفارم پہن لی؟ یو آر انڈر اریسٹ مس ریٹ، یزدان نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مس ریٹ سنتے ہی رابعہ بیگم کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں سچ میں پاگل خانے بھیجنے کی ضرورت ہے، رابعہ بیگم نے اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے پاس پروف ہے مس ریڈ، بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ورنہ مجبوراً ہمیں آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی، اس بار سہیل نے کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں ماں ہوں تمہاری۔ کون سے پروف؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اور میں تم لوگوں کے ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کروں گی۔ ان کے بار بار انکار کرنے پر انہوں نے فیمیل کیپٹن کو اندر بلایا تھا اور زبردستی انہیں یہاں سے لے کر جانے کا کہا۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ سہیل بلک بلک کر سب کے سامنے رویا تھا۔ اس کو ایسا ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھ کر آفرین کے بھی نہ روکنے والے آنسو شروع ہو گئے تھے۔ یزدان نے بہت مشکل سے سہیل کو چپ کروایا تھا۔ سہیل کے چپ ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب بتانا پسند کرو گے کہ تم دونوں کی اصلیت کیا ہے؟ وہ دادو، میں میجر یزدان ہوں اور یہ میجر سہیل، یزدان نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، یونیفارم پر لگے سٹار دیکھ کر۔ دادو کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے پاگل ہونے کا جو ناٹک کیا تھا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ عائشہ نے غصے سے کہا۔ یزدان اس کا غصہ دیکھ کر دل ہی دل میں اپنی ہنسی پر ضبط کر رہا تھا۔ دادو، وہ ناٹک کرنا پڑا کیونکہ مشن ایسا تھا جس کا مجرم گھر میں موجود تھا۔ انہوں نے مجھے ایک دوا دینے کی کوشش کی تھی۔ جب انہیں پتا چلا تھا کہ پاپا نے ساری جائیداد میرے نام کی ہے اور وہ ان پیسوں کو استعمال کر کے اپنے بلیک بزنس کو نہیں بڑھا سکتی، وہ مجھے پاگل کرنا چاہتی تھی تاکہ پراپرٹی پر کلیم کر کے ان پیسوں کو اپنے غلط کاموں میں لگا سکے جو سہیل نے ناکام بنا دی تھی۔ لیکن ہم نے انہیں ایسے شو کروایا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم نے اس دوائیوں کا ٹیسٹ کروایا تھا، یہ وہی تھی جس کا ثبوت ہم کافی عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ جو اتنی آسانی سے ملتا نہیں تھا، یہ صرف ایک ہی گینگ سپلائی کرتا تھا۔ پھر ہمیں ان پر شک ہو گیا۔ وہ جب جب گھر سے غائب ہوتی تھیں میں ان کا پیچھا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ بات ہمارے لیے بھی شاکنگ تھی کہ اس کی گینگ کی سربراہ وہ ہیں، اور باقی کا سچ آپ لوگ جانتے ہیں۔ یزدان نے مختصراً انہیں سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن پاگل پن کا ناٹک کرنا لازمی تو نہیں تھا؟ عائشہ نے ایک اور سوال کیا۔ عائشہ کے سوال پر سب نے یزدان کی طرف دیکھا۔ آرمی میں مجھے نہیں، اسے ہونا چاہیے تھا،
इस टाइम हमें इन्हें और कॉन्फिडेंट करना था ताकि हम सबूत ढूंढ सकें, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो रात घर से नहीं निकलती थी। सबका ध्यान मेरी तरफ देखकर वो बगैर किसी खौफ के घर से आने जाने लगी, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसने उन्हें बेनकाब कर दिया। और कुछ, या बस इतना ही काफी है? यज़दान ने आयशा को देखते हुए पूछा था। आयशा नाक चढ़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यज़दान तो उसका एटीट्यूड देखता ही रह गया था। सारे बाद में देख लेना, पहले सामने फोकस कर ले। सुहेल ने यज़दान का ध्यान सामने करवाया था। आप मुझसे नाराज हैं दादो? नहीं, मैं खुश हूं कि मेरा बेटा ठीक है, मेरे सामने खड़ा है। ये कहते सबीहा बेगम ने सुहेल और यज़दान को गले लगाया था। जब सुहेल ने अपनी बेटी और बीवी को अपने हिसार में लिया, क्या अब भी मेरे लिए माफी नहीं है? सुहेल ने आहिस्तगी से पूछा था। आपने जो मेरे भाई के लिए किया है उस पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। सुहेल ने अकीदत से आफरीन के माथे पर होंठ रखे थे, और आफरीन ने आंखें बंद करके सुकून को अपने अंदर तक महसूस किया था। बाबा, मामा को लिप्स पर किस करें ताकि मेरा छोटा बहन भाई आए। मिरहा की बात पर सबने कह कहे लगाए थे जब आफरीन का चेहरा लाल भब्बू का हो गया था। रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। वैसे मेरी बेटी सही कह रही है। सुहेल ने भी अपनी बेटी का साथ दिया। यज़दान कमरे में आया था जब उड़ते हुए पल्लू ने उसका स्वागत किया। अल्लाह की पनाह बीवी, अगर मेरा सरवर फट जाता तो फट जाता, अच्छा होता। आयशा ने गुस्से में कहा था। तुम्हारी चूड़ियां क्यों हाथ से उतरी हैं? उसके हाथों को खाली देखकर यज़दान ने गुस्से से कहा। मेरी मर्जी, आपको क्या? आयशा ने नाक सकोड़ते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी की ऐसी की तैसी। ये कहते ही यज़दान ने साइड टेबल से उसकी चूड़ियां पकड़कर उसकी तरफ बढ़ा दी। हाथ दो अपना, यज़दान ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। नहीं दूंगी। बेबी डॉल, मुझसे मेरी चीजों को दूर नहीं कर सकती। ये कहते ही यज़दान ने उसका हाथ पकड़कर एक एक चूड़ी उसको पहनाई थी। आप मेरा मजाक बनाते होंगे ना, मुझे उल्लू बनाकर। यज़दान का सारा ध्यान आयशा के हाथों की तरफ था जहां वो एहतियात से चूड़ियां पहना रहा था, जब आयशा की रोती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं अपनी परी का मजाक क्यों उड़ाऊंगा? मेरी परी ने कोई ऐसी हरकत की ही नहीं जिस पर उसका मजाक उड़ाया जाए, सिवाय मेरे जज्बात को जगाने के और मुझे बहकाने के। मैंने आपके जज्बात को नहीं जगाया, बल्कि आपकी हरकतें ही चीप थीं। आप कितने गंदे एक्टर हैं। आयशा ने पिछली सारी बातें याद करते हुए दहकते गालों के साथ कहा था। अच्छा बीवी, क्या किया मैंने जो मैं गंदा हो गया? यज़दान ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा। वो आपने मुझे कुछ भी नहीं। आयशा से बोला न गया तो उसने बात टाल दी, लेकिन यज़दान को समझ आ गई थी कि किस बात की तरफ इशारा कर रही है। एक किसका कहा था, तुम वो भी सही से ना कर पाई। बच्चों को भी कोई ऐसे नहीं टरखाते जैसे तुमने मुझे टरखाया था। यज़दान की बेबाक बातों पर आयशा का मुंह खुल गया था। यज़दान, आप बहुत ही ज्यादा मीन हैं। एक तो मैंने इतनी हिम्मत करके आपको। उससे आगे आयशा बोल ही ना पाई। आपको क्या बेबी डॉल? मैं आपसे बात नहीं कर रही। अच्छी बात है, वैसे भी मैं आज बात करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मैं आज अपनी बीवी को किस करना सिखाऊंगा कि सही से कैसे की जाती है। ये कहते ही यज़दान उसके लबों पर झुका। थोड़ी देर बाद उसने आयशा के कदमों में बैठे उसका पैर अपने लैब पर रखते पुराने पाजेब उतारते उसके पैरों में नई पाजेब पहनाई और उसके पैरों पर लब रखे थे। जहां आयशा उसके कदमों में बैठने पर हैरान थी, वहीं इतनी अकीदत से अपने पाँव में पाजेब पहनाने पर आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या हुआ? यज़दान ने आयशा को रोते हुए देखकर पूछा। कुछ भी नहीं। मुझे लगता है मेरे सब्र के बदले में मेरे अल्लाह ने मुझे आपको अता किया है, आयशा ने सच्चे दिल से कहा। तुम्हें भी अल्लाह ने मेरी जिंदगी में मेरे दिल का सुकून बनाकर भेजा है। ये कहते ही यज़दान ने आयशा को अपने हिसार में कैद किया था।
اللہ نے اتنی آزمائشوں کے بعد دونوں کو مکمل کر دیا تھا۔